بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوست، وہ جو مشکل میں کام آئے، اور پاک چین دوستی کی دنیا بھر میں مثال دی جاتی ہے، اور اس مشکل وقت میں، اس مشکل گھڑی میں جو دنیا پریشان ہے، ایسے وقت میں اور بھی پتہ لگتا ہے کہ آپ کتنی کسی کی مدد کرتے ہیں، اور پھر اس سے مشکل وقت میں جب آپ کسی کی مدد کریں تو اس سے رشتہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ حال ہی میں پاکستان کو بہت زیادہ ضرورت تھی، جس طرح احساس پروگرام بھی عمران خان صاحب نے شروع کیا، اس میں بھی بہت زیادہ پیسہ تقسیم کیا گیا لوگوں میں، 12,000 روپیہ فی خاندان۔ تو اس کے بعد پاکستان کو ظاہر ہے پاکستان کی قومی خزانے پر مزید بوجھ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ حال ہی میں چین نے پاکستان کو 1.3 ارب ڈالر دیے ہیں، 1.3 ارب ڈالر چائنیز بینک کی طرف سے آئے ہیں پاکستان کو، اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی رقم ہے، اس وجہ سے کہ پاکستان کو ایک تو قرضے واپس کرنے تھے، اس کے علاوہ صحت کی سہولیات ہوں، اور ملک میں جس طرح مشکل معاشی صورتحال ہے، لوگوں کی بہتری کے لیے بہت زیادہ ضرورت تھی پیسوں کی۔ تو ایسے مشکل وقت میں چین کی طرف سے یہ رقم آنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب ایک تو ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، IMF ہے، یہ سب ہیں، یہ مالیاتی ادارے ہیں، لیکن ملک کو قرض دینا، اس کی مدد کے لیے آنا، یہ ایک الگ بات ہے، بڑی بات ہے۔ اور ایسے وقت میں کہ جب وہ ممالک جو بہت ترقی یافتہ سمجھے جاتے تھے، یا یوں کہیں کہ جو بڑے امیر ممالک تھے، آج یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ جی ہم بھی کہیں سے قرض لیں اور اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ ایسے وقت میں چین نے ایک دفعہ پھر پاکستان کی مدد کی ہے۔ یہی نہیں، اس سے پہلے بھی چین کی طرف سے جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی تو اس وقت سعودی عرب، UAE نے پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں ڈالرز رکھوائے تھے، اس وقت بھی چین نے بھی پاکستان کی مدد کی تھی، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو 2 دفعہ اس طرح ایک ساتھ آئی تھیں چین کی طرف سے۔ تو جب یہ اس طرح کا قرض چین کی طرف سے آیا، یہ سی پیک سے الگ ہے، سی پیک میں تو انویسٹمنٹ ہے اور اس کی صورت میں قرض الگ ہیں، اس پر بھی بڑی تنقید ہوئی۔ خاص طور پر امریکہ نے تو بڑا واضح کہا کہ جی یہ پاکستان کو قرضوں میں جکڑنا چاہ رہا ہے چین، اور پھر پاکستان یہ قرض واپس نہیں کر سکے گا، اور ان میں شفافیت نہیں ہے، اور بڑا کچھ۔ تو اس کے بعد چین نے بڑا ایک اہم بیان دیا تھا۔ چین کی طرف سے کہا گیا تھا کہ پاکستان ہمارا دوست ہے، اور ہم ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کی مدد کریں گے۔ امریکہ کی طرح نہیں ہے، اگر امریکہ اتنا ہی پاکستان کا حمایتی ہے تو آئے اور اس وقت پاکستان میں انویسٹ کرے، سی پیک میں ساتھ شامل ہو جائے، وہاں پر جا کر انویسٹ کرے۔ تو بہرحال چین نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ جو قرض دے رہے ہیں، ہم پاکستان کو کبھی بھی مجبور نہیں کریں گے، پاکستان پر دباؤ نہیں ڈالیں گے کہ جی یہ شرائط کے مطابق ہمیں فوری طور پر ابھی واپس کیا جائے۔ اگر پاکستان کی صورتحال مشکل ہوگی، جب یہ قرض ہمیں واپس چاہیے ہوں گے، یا پاکستان نے جب یہ قرض واپس کرنے ہوں گے شرائط کے مطابق، اس وقت پاکستان کے حالات اچھے نہ ہوئے تو ہم مجبور نہیں کریں گے، اور یہ پھر معاملہ ہم اس میں نرمی دکھا سکتے ہیں اور آگے بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ تھی اسی وقت کہ جب یہ قرض دیا جا رہا ہے، یا ابھی حال ہی میں دیا گیا ہے۔ اب یہ 1.3 ارب ڈالر جو پاکستان کو ملے ہیں، یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے زر مبادلہ کے لیے بہت اہم ہے۔ پاکستان کو جو سپورٹ چاہیے تھی اس مشکل وقت میں، اس کے لیے بہت اہم ہے۔ تو کئی مسائل سے پاکستان اس رقم کی وجہ سے نمٹ سکتا ہے۔ اب یہی نہیں، اور بہت سی خبریں ہیں جو ان مشکل حالات میں سامنے آ رہی ہیں، تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح۔ مثال کے طور پر سنڈیک، اگر چین ہی کی ہم بات کریں، پہلے اس پر ہم تفصیل سے بات کر لیتے ہیں۔ سنڈیک کا جو پروجیکٹ ہے، جس کے حوالے سے میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے تفصیل سے، گولڈ، کاپر، سلور وغیرہ کے حوالے سے، بڑی اہم معدنیات ہیں، وہاں پر جو چینی کمپنی کام کر رہی ہے، اس کو بلوچستان کی حکومت نے مزید 15 سال کے لیے لیز دے دی ہے، ٹھیکہ منظور کر دیا ہے، NOC جاری کر دیا ہے۔ اب اور اچھی بات یہ ہے کہ چلیں جی چین کی کمپنی پہلے کام کر لی تھی، اس کو مزید دریافت کے لیے آپ نے ٹھیکہ دے دیا، اور کسی اور کمپنی کو بھی دے سکتے تھے۔ اس میں خاص بات کیا ہے؟ اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں پاکستان کا رسک زیرو ہے، کہ ایکسپلوریشن ہے، اور اس میں $45 ملین، یعنی 4.50 کروڑ یہ کمپنی، یہ چینی کمپنی انویسٹ کرے گی دریافت کی خاطر، اور اس میں بلوچستان حکومت یا پاکستان کی طرف سے زیرو انویسٹمنٹ ہوگی، یعنی رسک کوئی نہیں ہوگا، ساری کی ساری انویسٹمنٹ اس کمپنی کو کرنی ہوگی۔ اور اگر خدا نخواستہ دریافت میں کوئی پیش رفت نہیں ہوتی، مزید دریافت میں جو مزید بلاک کی طرف یہ جا رہے ہیں ایکسپلوریشن کے لیے، تو اس میں پھر پاکستان کو، بلوچستان حکومت کو کچھ نہیں دینا، ساری کی ساری انویسٹمنٹ کی ہوگی۔ تو وہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ وہ کچھ نہیں ملتا، تو وہ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ جی اتنی انویسٹمنٹ ہم نے کی، تو اگر کچھ نہیں ملا تو پھر گورنمنٹ کو کمپنسیٹ کرنا پڑتا ہے کمپنیز کو، بعض اوقات معاہدے ایسے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا جو بھی انویسٹ کیا جائے گا اس کمپنی کی طرف سے ہوگا۔
اس کے علاوہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ریکارڈ بنا ہے پن بجلی کی پروڈکشن کے حوالے سے. یہ بھی بہت بڑی خبر ہے کہ پاکستان نے اس سال 37 ارب 40 کروڑ یونٹ بنائے ہیں پن بجلی سے، تو ہائیڈل پروجیکٹس کے ذریعے. اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان نے اس سال 2019-20 کا سال 87 ارب روپے کا فائدہ پاکستان کو ہوا ہے، 87 بلین کا. یعنی اگر یہی بجلی اگر بنائی جاتی، یوں کہہ لیں آپ کہ جو ڈفرینس ہے جو پاکستان نے مزید بجلی بنائی ہے، اگر ہم یہ تیل سے بجلی بناتے تو ہمارے 37 ارب روپے اور زیادہ ہمارے لگ جاتے. 87 بلین روپیز، 87 ارب، اگر میں نے غلط بولا تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں. 87 بلین روپیز، 87 ارب روپیہ پاکستان کے لیے بچنا ہائیڈل پروجیکٹ کی طرف جانے بہت بڑی بات ہے. اب اس میں دیکھیے کہ سی پیک کے ساتھ بھی یہ جڑے ہیں توانائی کے پروجیکٹس، اور مزید کئی لگ رہے ہیں. میں اپنی گزشتہ ویڈیوز میں ان کا ذکر کر بھی چکا ہوں. تو یہ بھی چین کے ساتھ مل کر اس میں بنائے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ نیوکلیئر پاور پلانٹس جو ہیں وہاں چین کے تعاون سے پاکستان بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور کنسٹرکشن جاری ہے. میں نے کئی تصاویر دیکھی ہیں، ان کی ڈیولپمنٹ دیکھی ہے. تو آنے والے چند سال میں انشاءاللہ وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے یہ پاور پروجیکٹس، نیوکلیئر پاور پروجیکٹس بھی. اس کے ساتھ بڑی خبر یہ ہے کہ 2030 تک پاکستان کا جو پلان نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان 30% کلین انرجی کی طرف جائے گا. پہلی پاکستان ہائیڈرو پاور سے تقریباً 27% بجلی ہم بنا رہے ہیں، یعنی پن بجلی، پانی سے جس کو ہم کہہ لیتے ہیں. تو باقی اب سولر، ونڈ انرجی، بایو میس، اس سے پاکستان یہ حاصل کرے گا بجلی. اور یہ بہت بڑی پاکستان کے لیے پیش رفت ہوگی. اور اس میں بھی چائنیز کمپنیز بڑی آگے ہیں. چائنا کو اس میں بہت زیادہ ایکسپرٹیز ہے. تو پاکستان میں اس پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. پاکستان میں اس کا بہت پوٹینشیل ہے. اسی طرح سے سی پیک کے حوالے سے میں بتا دوں، کیونکہ وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، اور اس میں اب ازبکستان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ بھی اس میں شامل ہو رہا ہے. شامل ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس راستے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنی امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے. تو سینٹرل ایشیا سے جڑنے والی بات تھی، اس میں ایک ملک کا باقاعدہ اعلان ہونا، اس کا سامنے آنا، یہ بھی ایک بڑی چیز ہے. اور پاکستان اس وقت ایسی صورتحال میں ہے کہ چین سے پاکستان کی دوستی مزید مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے. اور اس میں ایک وجہ جو کام بھارت نے کیا ہے وہ بھی ہے کہ اب جس طرح اس نے مقبوضہ کشمیر میں، لداخ میں جو متنازع علاقے تھے ان کا سٹیٹس بدلا تمام قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، تو اس سے چین بھی اب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آرٹیکل 370 بحال کرے. وہی پوزیشن جو پاکستان کی مقبوضہ کشمیر پر سیم چین کی، پہلے تو پاکستان کی حمایت کرتا لیکن اب اس کی پوزیشن سیم وہ ہو گئی ہے. اور اب بڑا مشکل ہو گیا ہے بھارت کے لیے، کیونکہ دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں کہ 2 فرنٹ وار کوئی ملک اس طرح لڑ سکے اور جیت سکے. تو اب چین ایک بڑی طاقت، اس طرف پاکستان ایک بڑی طاقت. تو اب بھارت بڑی مشکل میں آ گیا ہے، اور اس نے اپنی ظالمانہ کارروائیوں کی وجہ سے اب چین اور پاکستان کو مشترکہ دشمن بنا لیا ہے اور دشمنی کو اس حد تک لے گیا ہے. بہرحال اب ایک اور بڑی خبر میں آپ سے عرض کر دوں چین کے حوالے سے، کہ چین نے اپنے فوجیوں میں ویکسین کا استعمال کرنے کی منظوری دے دی ہے. اس وبا سے کے لیے جو انہوں نے ویکسین تیار کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ فوج میں استعمال کی جا سکتی ہے، اور 1 سال کے بعد پھر اس میں مزید توسیع کا دیکھا جائے گا. تو ابھی خیر ہیومن ٹرائلز کی طرف اس میں مزید آگے جا رہے ہیں. تو یہ بھارت کا ذکر کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ حال ہی میں بھارت نے جس طرح پابندی لگائی ہے 59 ایپس پر، تو اس میں اس نے چین کو مشکل دکھانے کی کوشش کی ہے. ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ $100 ارب کی آپس میں تجارت ہے، جس میں زیادہ حصہ چین کا ہے، یعنی چین کی ایکسپورٹ زیادہ ہے. تو یہ بھی ہمیں کچھ کرنا ہے، اس کا کم کرنا ہے. لیکن پاکستان اور چین کے درمیان یہ پہلے ہی معاہدہ ایک طرح سے ہو چکا ہے، اور پاکستان بتدریج اپنی ایکسپورٹ بڑھا رہا ہے چین کو، اور امپورٹس چین سے کم ہو رہی ہیں. تو یہ پاکستان اور چین مل کر آگے چل رہے ہیں کہ یہ امبیلنس جو تھا کہ ہم چین سے بہت زیادہ چیزیں خرید رہے تھے، امپورٹس کرتے چلے جا رہے تھے، اور ہماری ایکسپورٹس اتنی نہیں تھیں. تو اب پاکستان اور چین نے ایک میکنزم بنایا، اور آہستہ آہستہ اب پاکستان کی خاص طور پہ ایکسپورٹس اگر دیکھا جائے تو پہلے کی نسبت کافی بڑی ہیں، اور امپورٹس بھی کچھ کم ہوئی ہیں. تو آنے والے دنوں میں امید یہ کی جا رہی ہے کہ یہ امبیلنس اور زیادہ کم ہو جائے گا، اور بیلنس ایک کریٹ ہوگا. جہاں تک دفاع کی بات ہے تو بحری جہاز ہوں، ہوائی جہاز ہوں، دیگر اکوپمنٹ ہو چائنا سے
सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट पाकिस्तान को होती है दिफाई साजो सामान की, तो उसमें भी दोनों मुल्कों में कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। लेकिन आखिर में एक चीज़ अर्ज़ कर दूँ कि हर मुल्क के अपने मफादात होते हैं। ठीक है कि पाक चीन दोस्ती की दुनिया भर में मिसाल दी जाती है, लेकिन चीन सबसे पहले अपना मफाद रखता है हर मुल्क की तरह। तो पाकिस्तान को भी ये तमाम प्रोजेक्ट्स देखते हुए, सब कुछ देखते हुए, तो पाकिस्तान को अपने मफाद को जहन में रखना है कि हमने किस तरह अपने पैरों पर भी ख़ुद खड़े होने की कोशिश भी करनी है। सिर्फ यही नहीं कि हम दूसरे मालिक की तरफ देखते रहें, तो उस तरफ भी पाकिस्तान की सोच होनी चाहिए और हम सबको मिलकर भी इस चीज़ पर तवज्जो देनी है कि ये ठीक है कि ये रोड्स अगर बन रही हैं, ये डैम्स बन रहे हैं, ये पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, ये एरियाज़ बन रहे हैं, सब पाकिस्तान में बन रहे हैं और ये पाकिस्तान ही की मलकियत होंगे और इसी सरज़मीन पर हैं। तो अगर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आ भी रही है तो ये कर्ज़ की सूरत में तो है, लेकिन चीज़ें तो जब हम कर्ज़ वापस कर देंगे हमारी रहेंगी और ये कई सदियों तक इंशाअल्लाह ये चीज़ें रहनी हैं। तो इसलिए ये बात अपनी जगह कि ये बहुत अहम और ये पाकिस्तान के लिए सारा कुछ है, लेकिन ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को ये देखना है कि इससे पाकिस्तान ने किस तरह से भरपूर फ़ायदा उठाना है। तो उसके लिए हमें दूरअंदेशी से भी काम लेना है कि हमने ये कर्ज़ी हैं और आखिर हमें कभी ना कभी ये वापस करने हैं। उसके लिए हमें अपने आप को ऐसे खड़ा करना है कि हम इतनी मजबूत कौम और इतने मजबूत मुल्क और माशी तौर पर ऐसे हो जाएं कि हम ये आसानी से कर्ज़ वापस कर सकें। सिर्फ ये शौक़ ना डाल रहे कि अच्छा जी चीन हमारी मदद कर रहा है तो बस करते रहें, कर्ज़ लेते चले जाएँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।